اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے غفلت۔ خالق و مالک ارض و سماء نے زندگی کے قیمتی لمحات اس لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ ہم انہیں اللہ اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و احکامات اور ارشادات و فرمودات کے مطابق گزاریں۔ اسی میں کامیابی و کامرانی اور فوز و فلاح مضمر ہے۔ یہی مقصد حیات و زیست ہے۔ جس نے اس سے روگردانی اور غفلت کی، جو یاد الہی سے غافل رہا اور آخرت کی فکر نہ کی، وہ ناکام و نامراد اور خائب و خاسر رہے گا۔ غفلت سے زندگی گزار کر آنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دنیا کے مزوں میں پڑھ کر تو آج کے دن سے غافل رہا۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ کرے ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہوں اور آخرت کی فکر کریں، آمین۔ رکھ کر سر تکیے پہ کیوں آرام سے ہے مہ خواب، اٹھ سنبھل بیدار ہو اے بندہ غفلت شعار۔ جاگنا ہے جاگ اب افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ کیوں یاد سے غافل ہوتے ہو، کیوں عمر گناہ میں کھوتے ہو، کیوں شیش محل میں سوتے ہو، کیوں گورے غریباں بھول گئے۔ علامہ محمد یعقوب فیروز آبادی نے 6 جلدوں میں عربی زبان میں قرآن کریم کی آیات اور الفاظ کی عمدہ تشریحات لکھی تھیں۔ کتاب کا نام ہے بصائر ذوی التمیز فی لطائف الکتاب العزیز۔ لفظ غفلت کے بارے میں لکھتے ہیں، ساہو یا تری فی قلت التحفظ التیفز، ایسی سستی جو یادداشت اور ہوشیاری و بیداری کی کمی سے لاحق ہو، سراسیمگی کی کیفیت۔ یہ غفلت نہ کسی فرد میں اچھی ہے نہ کسی قوم میں۔ آپ کسی ایکسپریس گاڑی میں انسان بیٹھ جائے اور وہ اپنی مقررہ رفتار سے سست چلے تو مسافر اکتا جاتے ہیں اور ڈرائیور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان اپنی زندگی کی گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور اسے مراحل سفر اور آخری منزل بتا دی گئی ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اپنا سفر طے کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے، ورنہ منزل پانے سے پہلے ہی راہوں میں گاڑی کا پٹرول ختم ہو جائے گا اور دوبارہ پٹرول نہیں ملے گا۔ یعنی زندگی کا چانس ایک ہی بار ہے، 2 بار نصیب نہ ہوگا۔ ایک عربی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے بے خبر نیند سے بیدار ہو جا، تیری نیند تیری قبر کے راستے کو کھوٹا کر رہی ہے۔ صبح سویرے موت کا سامان کر لے، ورنہ ممکن ہے شام ہوتے ہی موت کا فرشتہ زندگی کا چراغ گل کر دے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم بھی مردوں میں روح پھونکتی ہے اور سوئے ہوئے غافلوں کو بیدار کرتی ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں۔ اس آیت سے مراد تمام مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا وہ خاص گروہ ہے جو ایمان کا اقرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا تھا اور اس کے باوجود اسلام کے درد سے اس کا دل خالی تھا۔ آنکھوں سے یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کفر کی تمام طاقتیں اسلام کو مٹا دینے پر تلی ہوئی ہیں۔ چاروں طرف سے انہوں نے ایمان والوں کی مٹھی بھر جماعت پر نرغہ کر رکھا ہے۔ عرب کی سرزمین میں جگہ جگہ مسلمان تختہ مشق ستم بنائے جا رہے ہیں۔ ملک کے گوشے گوشے سے مظلوم مسلمان سخت بے سر و سامانی کی حالت میں پناہ لینے کے لیے مدینہ شریف کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ مخلص مسلمانوں کی کمر ان مظلوموں کو سہارا دیتے دیتے ٹوٹی جا رہی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی یہی مخلص مومن سر بکف ہیں، مگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا یہ گروہ تس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر ان لوگوں کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم کیسے ایمان والے ہو۔ اسلام کے لیے حالات نزاکت کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگھلیں اور اس کے دین کے لیے تمہارے دلوں میں ایثار و قربانی
اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو۔ کیا ایمان لانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر کرا وقت آ جائے اور وہ اس کی ذرا سی تیس بھی اپنے دل میں محسوس نہ کریں؟ اللہ کے نام پر پکارا جائے اور وہ اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ اللہ اپنی نازل کرتا کتاب میں خود چندے کی اپیل کرے اور اسے اپنے ذمہ قرض قرار دے، اور صاف صاف یہ بھی سنا دے کہ ان حالات میں جو اپنے مال کو میرے دین سے عزیز تر رکھے گا وہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ اس پر بھی ان کے دل نہ اللہ کے خوف سے کانپیں نہ اس کے حکم کے آگے جھکیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ مکاشفۃ القلوب میں غفلت کے بارے میں لکھتے ہیں، غفلت حسرت کا اضافہ کرتی ہے کہ آدمی کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے، زوال نعمت کا سبب بنتی ہے، خدمت سے محرومی ہوتی ہے، حسد و بغض میں اضافہ کرتی ہے، ملامت و شرمندگی سے دوچار کرتی ہے۔ کسی نیک آدمی نے ذوالنون مصری رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے بتایا، مجھے اللہ نے اپنے بالکل سامنے کھڑا کر لیا تھا اور کہا تھا، اے میری محبت کے جھوٹے دعوے دار، دعویٰ میری محبت کا کرتے رہے ہو اور پھر مجھ سے غافل رہے ہو۔ کسی عربی کے شاعر کا شعر ہے، تو خود غفلت میں ہے اور تیرا دل سویا ہوا ہے، عمر بیت گئی ہے مگر گناہوں کا سلسلہ ویسے ہی جاری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ زہر الریاض کے حوالے سے واقعہ لکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرشتہ اجل سے بھائی چارہ تھا۔ ایک روز وہ یعقوب علیہ السلام کو ملنے آیا۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، ملنے آئے ہو یا مارنے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، نہیں، میں صرف ملنے آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری روح قبض کرنے کا وقت آئے تو پہلے ہی پیغام بھیج دینا تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ فرشتے نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، میں وقت مرگ سے پہلے 2-3 قاصد بھیج دوں گا۔ جب موت کا وقت آیا تو اچانک ملک الموت آ دمکا۔ یعقوب علیہ السلام نے حسب عادت پوچھا، زائراً آئے ہو یا قابضاً آئے ہو؟ کہا، اب تو میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ وقت مقررہ سے پہلے خبردار کرنے کے لیے 2-3 قاصد بھیجیں گے۔ فرشتے نے کہا، ہم نے وہ 2 قاصد آپ کو تک بھیج دیے تھے۔ ایک قاصد آپ کے سیاہ بالوں میں سفیدی، دوسرا قاصد آپ کی جسمانی توانائیوں میں کمزوری، اور تیسرا قاصد آپ کے سیدھے قدم میں خم آنا۔ اے یعقوب علیہ السلام، یہی 3 قاصد عموماً ہر انسان کے پاس آ کر خبردار کر دیتے ہیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے آپ کی اجل آ رہی ہے، لہٰذا خبردار ہو جاؤ۔ ابو علی دقاق نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک نیک مرد کے ہاں حاضر ہوا۔ وہ بیمار تھے، میں نے عیادت کے لیے حاضری دی۔ وہ بڑے بزرگوں میں سے تھے، ان کے ارد گرد شاگردان گرامی بیٹھے تھے، خود وہ شیخ درمیان میں بیٹھے رو رہے تھے، نہایت ضعیف ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا، شیخ کیوں رو رہے ہو؟ کیا دنیا چھوڑنے کا صدمہ ہے؟ فرمایا، نہیں، مجھے اپنی نماز کی بربادی پر رونا آ رہا ہے۔ پوچھا، آپ تو حد درجہ کے پابند نماز ہیں۔ فرمایا، سر سجدے میں رکھتا تو رہا ہوں مگر غفلت کے ساتھ، سجدوں سے سر اٹھاتا رہا مگر غفلت کے ساتھ، ایسا کرتے کرتے اب میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے لرزتی آواز میں یہ اشعار گنگنائے جن کا ترجمہ ہے، میں روز محشر اپنے حشر سے خوف زدہ ہوں، فکر مند ہوں کہ قبر میں میرا رخسار کس حال میں زمین پر ہوگا۔ قبر میں بالکل اکیلا ہوں گا۔ دنیا میں میری عزت تھی، احترام تھا، مگر اپنے گناہوں کی بدولت مٹی میرا تکیہ ہوگا۔ میں اپنے لمبے چوڑے حساب سے پریشان ہوں اور نامہ اعمال کے وقت کی رسوائیوں سے گھبرایا ہوا ہوں۔ بالآخر میرے رب اور میرے خالق، تیری بخشش کی امید کا سہارا لیے ہوئے ہوں، الہی میری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ شقیق بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا، عام طور پر لوگ زبان سے 3 باتیں کرتے ہیں اور عمل ان کے خلاف کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کام بندوں والے نہیں کرتے، آقاؤں والے کرتے ہیں۔ نمبر 2 کہتے ہیں ہمارا رازق اللہ ہے مگر ان کے دل صرف دنیا اکٹھی کرنے پر مطمئن ہوتے ہیں۔
نمبر 3 کہتے ہیں موت برحق ہے، لیکن کام یوں کرتے ہیں جیسے ان کو موت نہیں آئے گی۔ اب ان تینوں باتوں پر ہم غور کریں کہ عملاً ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں ہم اللہ کے بندوں والے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہم اللہ کو رازق تو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم رزق کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ موت کو برحق مانتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، جو میری عائد کردہ آزمائشوں میں صبر نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ ایک حکایت ہے جس میں ایک آدمی نے نماز پڑھنا شروع کی۔ جب وہ ایاک نعبد پر پہنچا تو ذہن میں خیال آیا کہ تو واقعی اللہ کی بندگی کر رہا ہے، مگر دل نے پکارا تو جھوٹا ہے، خالق ہی نہیں بلکہ مخلوق کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے توبہ کی، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے نماز شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے جب ایاک نعبد پر پہنچا تو ذہن میں خیال آیا تو واقعی اللہ کا پجاری ہے۔ پھر اندر سے صدا آئی تو جھوٹا ہے، تو مال و دولت کا پجاری ہے۔ اس نے سارا مال صدقے میں دے دیا۔ پھر نماز شروع کی اور ایاک نعبد تک پہنچا۔ پھر ندا آئی تو جھوٹا ہے، تو عمدہ لباس کا پرستار ہے، ضروری کپڑوں کے علاوہ سارے کپڑے صدقہ کر دیے۔ پھر نماز شروع کی، ایاک نعبد تک پہنچا تو آواز آئی الآن صدقت انما تعبد ربک تو اپنے دعوے میں سچا ہے، یعنی زبان سے عبادت الہی کا اقرار اب عمل کے مطابق ہے۔ اس حکایت سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ عبادت الہی کے اقرار میں اخلاص کی شدید ضرورت ہے، ورنہ محبت الہی کے علاوہ دل میں طرح طرح کی آرزوؤں کے بت رکھ کر ایاک نعبد کہنا درست نہیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کسی مرد صالح سے سوال ہوا کہ مومن اور منافق کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا مومن کی نشانیاں ہیں، نمبر 1 اپنی نماز اور روزوں میں فکر مند رہتا ہے۔ نمبر 2 صدقہ و خیرات کر کے اللہ کی خوشنودی کا طالب رہتا ہے۔ نمبر 3 اللہ کے سوا ہر کسی سے بے نیاز ہوتا ہے۔ نمبر 4 اپنا مال دین کے سامنے رکھتا ہے۔ نمبر 5 اللہ کے علاوہ ہر کسی سے بے خوف رہتا ہے۔ نمبر 6 نیکی کر کے بھی روتا ہے کہ مقبول ہوئی کہ نہیں۔ نمبر 7 خلوت پسند ہوتا ہے۔ نمبر 8 تعمیری کام کرتا ہے اور فساد سے بچتا ہے۔ نمبر 9 دینی سیاست کا محافظ ہوتا ہے۔ نمبر 10 نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اب منافق کے اوصاف کیا ہیں؟ نمبر 1 جانوروں کی طرح کھانے پینے کی فکر میں رہتا ہے اور نماز سے گریز کرتا ہے۔ نمبر 2 حرص اور لالچ میں مارا مارا پھرتا ہے۔ نمبر 3 اللہ کے سوا ہر کسی سے امیدیں لگائے رکھتا ہے۔ نمبر 4 اپنا مال دین کے پیچھے رکھتا ہے۔ نمبر 5 اللہ کے سوا ہر کسی سے خوفزدہ رہتا ہے۔ نمبر 6 برائی کر کے دیدہ دلیر ہوتا ہے اور اسی میں خوش رہتا ہے۔ نمبر 7 خلوت پسند ہوتا ہے۔ نمبر 8 تخریبی کام کرتا ہے اور فساد کا متلاشی رہتا ہے۔ نمبر 9 دنیاوی حکومت کا دلدادہ ہوتا ہے۔ نمبر 10 برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی کو روکتا ہے۔ اب اس فریم میں ہر فرد اپنے آپ کو فٹ کرے، اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ دونوں گروپوں میں سے کس گروپ کا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 145 ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یقین جانو کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے اعلیٰ مقامات نصیب کرے فرماتے ہیں، منافق کا لفظ عربی لغت میں نافقہ یربو سے مشتق ہے۔ یربو جنگلی چوہے کو کہتے ہیں جو زمین میں گھر بناتا ہے، لیکن گھر کے سوراخ 2 بناتا ہے، ایک سوراخ کو نافقہ کہتے ہیں اور دوسرے بل کو قاصعہ کہتے ہیں۔ ایک سوراخ سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرے سے نکل جاتا ہے۔
غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے منافق کو یہ نام دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرتا ہے اور ہولے سے نکل کر اسلام سے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے جسم کی سلامتی قلت طعام میں ہے، روح کی سلامتی قلت اعصام میں ہے، یعنی گناہ کم ہوں۔ علامہ ابو لیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ کا خوف 7 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 1 زبان، جھوٹ، چغلی، بہتان تراشی، فضول گفتگو سے زبان کو بچانے والا اور زبان کو ذکر الہی، تلاوت قرآن اور علمی مذاکرے میں مشغول رکھنے والا۔ نمبر 2 ہے دل، دل سے عداوت اور حسد کو نکال دینے والا۔ حسد امراض قلب میں سے سب سے بڑا مضر مرض ہے۔ قلبی بیماریوں کا علاج علم اور عمل سے ممکن ہے۔ نمبر 3 نگاہ، کھانے پینے اور لباس میں حرام سے نظر بچانے والا، دنیا کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنے والا بلکہ دنیا سے عبرت پکڑنے والا۔ نمبر 4 شکم، اپنے پیٹ میں حرام نہ اتارنے والا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ دوزخ کی آگ اس کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ نمبر 5 ہاتھ، اپنے ہاتھ کو حرام سے بچانے والا، نہ حرام مال کو ہاتھ لگائے نہ کسی غیر محرم کو ہاتھ سے چھوئے۔ نمبر 6 پاؤں، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی طرف قدموں سے چل کر نہ جانے والا، یعنی پاؤں استعمال کرے تو اطاعت الہی اور اس کی خوشنودی کے کاموں میں کرے، علماء حق اور نیک لوگوں کی طرف پاؤں سے چل کر جائے۔ نمبر 7 فرما برداری، اطاعت اور فرما برداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے بھی دکھاوے اور ریاکاری سے بچے، منافقت سے دور رہ کر خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے فرما برداری کرے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مذکورہ جو 7 اشیاء سے اللہ کے خوف کا اظہار ہونا ضروری ہے، ورنہ نمائشی تقویٰ کسی کام کا نہیں ہے۔ صالحین کا لباس پہن لینے سے بات نہیں بنے گی اگر اس لباس کے اندر ملبوس انسان درندوں کے اوصاف رکھتا ہو۔ بڑی بڑی مالائیں جپنے سے طہارت نفس نصیب نہیں ہوتی اگر لوگوں کو پرہیزگاری کا رعب دکھانا ہو، لہٰذا سب عمل صالح ہوں اور محض رضائے رب کے لیے ہوں، اور تمام اعمال میں نمونہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش نظر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے طریقے پر نہ چلیں۔ اے غافل، جلد از جلد ہوش میں آ جا، ورنہ اچانک موت آ دبوچے گی، پھر پچھتاوا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔